نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حدیث فہمی کے حوالے سے ہمارے جو اسباق کا سلسلہ شروع ہے، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ حدیث کی دو بڑی اقسام، جس میں ہم نے پہلے پڑھا تھا مقبول احادیث، اور اس کی اقسام آج ہم دیکھیں گے غیر مقبول حدیث، جس کو حدیث ضعیف بھی کہا جاتا ہے، اس کو اور اس کی اقسام کو ہم دیکھیں گے۔ اس کی حدیث غیر مقبول اور حدیث ضعیف بھی جسے ہم کہہ دیتے ہیں، اس کی بھی اقسام ہے۔ ایک ہے حدیث غیر مقبول کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے معلق، ایک یہ سارے راوی ابتدائی سند سے منقطع ہوتے ہیں، یعنی حدیث سے غیر مقبول کی وہ قسم جس میں ایک یا سارے راوی ابتدائی سند سے منقطع ہو جائیں، یعنی ان کا پتہ نہ چلے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ حدیث معلق ہے۔ اس کے بعد اس کی دوسری جو غیر مقبول کی قسم ہے وہ منقطع ہے، اس میں ایک یا زیادہ راوی جو ہوتے ہیں وہ مختلف مقامات سے، یعنی شروع سے بھی ہو سکتے ہیں، ابتداءً ہو سکتے ہیں، درمیان سے ہو سکتے ہیں اور آخر میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو معلق اور منقطع میں یہی فرق ہے کہ معلق میں جو راوی ہوتے ہیں وہ ابتدائی سند سے منقطع ہوتے ہیں، اور جو منقطع حدیث ہے اس میں راوی جو ہوتے ہیں وہ مختلف مقامات سے وہ منقطع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس غیر مقبول کی جو تیسری قسم ہے وہ حدیث مرسل ہے، جس میں حدیث کا راوی آخری سند سے ساقط ہوتا ہے، تو اس حدیث کو ہم حدیث مرسل کہتے ہیں، یعنی تابعی کے بعد صحابی کا نام درج نہ ہو، اور تابعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کہ تابعی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو اس کو ہم حدیث مرسل کہتے ہیں، یعنی تابعی کے بعد صحابی کا نام درج نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہمارے پاس حدیث غیر مقبول کی جو اگلی قسم ہے وہ حدیث معضل ہے، جس حدیث کے دو یا زیادہ راوی اکٹھے سند کے درمیان سے منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی درمیان سے، شروع سے بھی نہیں، آخر سے بھی نہیں، درمیان سے دو راوی یا زیادہ راوی منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی وہ تعطل جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ہم اس کو معضل حدیث کہتے ہیں، غیر مقبول حدیث کی قسم۔ اس سے اگلے ہمارے پاس ہے موضوع، یہ بھی غیر مقبول کی ایک قسم ہے، خود سے وضع کرنا، اور یہ حدیث کا سب سے بدترین، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ راوی کا حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولنا ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے خود سے حدیث بیان گھڑی ہے، تو اس کو ہم حدیث موضوع کہتے ہیں۔ اس سے غیر مقبول کی جو اگلی قسم ہے وہ حدیث متروک ہے، حدیث کے راوی پر صرف جھوٹ کی تہمت لگے اور حدیث کے معاملے میں راوی کا جھوٹ بولنا ثابت نہ ہو۔ یہ بڑی ایک بات سمجھنے والی ہے، یعنی کسی اور لحاظ سے اس کو یہ کہا گیا ہو کہ اس پر جھوٹ کا کوئی تہمت لگ گئی ہے، اور لیکن حدیث کے معاملے میں اس کا جھوٹ ہونا ثابت نہ ہو، تو اس حدیث کو ہم اس کیٹیگری میں لے جاتے ہیں کہ یہ حدیث متروک ہے۔ اور اس سے اگلی قسم جو غیر مقبول کی ہے وہ حدیث شاذ ہے، جب ایک ثقہ راوی، یعنی ایک مضبوط راوی، ایک پرہیزگار راوی جس کا حافظہ مضبوط ہے، ثقہ ہے، پرہیزگار ہے، اور اپنے سے زیادہ ثقہ راوی اور ضابطہ کی مخالفت کرتا ہے، یعنی ایک راوی جب دوسرے راوی کی مخالفت کرتا ہے اور وہ بھی اس راوی کی مخالفت کرے، یعنی پہلا بھی ثقہ ہے راوی، دوسرا بھی ثقہ ہے، لیکن جس کی مخالفت کی جا رہی ہے وہ راوی مضبوط ہے، زیادہ ثقہ ہے، تو اس ہم حدیث کی اس قسم کو شاذ کہتے ہیں۔ اور حدیث غیر مقبول کی جو آخری قسم ہے وہ حدیث منکر ہے، جس حدیث کا راوی وہمی ہو، فاسق ہو یا بدعتی ہو، تو اس کو ہم حدیث منکر کہتے ہیں، اور یہ بھی غیر مقبول کی ایک قسم ہے۔ تو امید ہے آج کے ہمارے سبق میں ہم نے حدیث غیر مقبول کو دیکھا اور اس کی اقسام کو دیکھا۔ امید ہے آج کے سبق سے بھی ہماری حدیث فہمی میں اضافہ ہوگا اور دین کو سمجھنے میں یہ سبق ہمارا معاون ثابت ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔